الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا شریعۃ بعد شریعتی ولا سنۃ بعد سنتی فلا امۃ بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أيضا وقال الله تعالى إن الله لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. بس اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اسی آیت کریمہ کے تحت چند باتیں عرض کرنا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو، یعنی جس جگہ شریعت نے پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے، اگر کوئی شخص اس جگہ پر پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. آج ہمارے معاشرے میں اور آج ہمارے گھروں میں خاص طور سے شادی کے موقع پہ، خاص طور سے نکاح کے موقع پہ اس قدر رسم و رواج کا چلن رائج ہے اور اس طرح خرافات ہوتی ہیں، اس سے بس اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے. نکاح کے موقع پہ اس قدر رسمیں ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کہ اس میں پھر ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کی تنبیہات کو اور اللہ کی وعیدات کو بالکل بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور اس بات کا خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آتا کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس رب کے پاس ہمیں ایک دن لوٹ کر جانا ہے، وہ رب فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ رب اسراف کرنے والوں کو، بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ رب اس نکاح کو پسند کرتا ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے. وہ رب اس نکاح کو پسند کرتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. وہ رب اس نکاح کو پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب اور ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم رسول عربی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ادا کیا جائے. وہ رب اس نکاح کو پسند کرتا ہے جو صحابہ کرام کے طور و طریقے پر ادا کیا جائے، جس نکاح میں صحابہ کرام کے طور و طریقے کو برقرار رکھا جائے. وہ رب اس نکاح کو پسند کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، مذہب اسلام کو، اس اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اور اتنا سادہ بنایا تھا کہ جب دونوں فریق راضی ہوں اور رشتہ قائم کرنا چاہیں تو رشتہ قائم کر لیں. شریعت کی طرف سے یہ بھی شرط نہیں لگائی گئی کہ کوئی قاضی یا کوئی عالم دین ہی نکاح پڑھائے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ کسی عالم دین سے نکاح پڑھوانا یہ بہتر ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن شرط نہیں ہے شریعت کی طرف سے. شریعت کی طرف سے شرط صرف اتنی ہے کہ نکاح کی مجلس میں دو گواہ موجود ہوں، دولہا دلہن عاقل اور بالغ ہوں. ایک دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا جواب دے دے میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا.
نہ عدالت جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پروگرام ضروری ہے، نہ کسی تقریب کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی دعوت ہے، اور نہ دہیج لازمی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جن صحابہ کرام کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، جن صحابہ پر ہمارا ایمان ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان صحابہ کرام کے نکاح انتہائی سادہ اور رسم و رواج سے بالکل پاکیزہ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے نکاح انتہائی سادہ اور رسم و رواج سے بالکل صاف اور پاک ہوا کرتے تھے، اسی لیے ان کے نکاح میں اور ان کے ازدواجی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی تھیں۔ ایک میں واقعہ سناؤں آپ کو، ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان 10 منتخب صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا تو ان کے کپڑوں پر ایک پیلا سا نشان نظر آیا، ان کے کپڑوں پر ایک نشان نظر آیا، پیلا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ نشان کیسا؟ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا، برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کتنے قریبی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی کہ تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا اور ہمیں پوچھا تک نہیں، ہمیں دعوت بھی نہیں دی، بلکہ حضور نے برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا۔ میرے عزیز دوستو، یہ مبارک عمل جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، یہ صرف کچھ رسموں کی پابندی کا نام نہیں ہے، صرف نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت ساری بے حیائیوں اور گناہوں سے بچنے کا علاج ہے نکاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نکاح کے ضابطے، قاعدے اور آداب بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے ارشادات اور اس سے متعلق واقعات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، نکاح عبادت ہے، لیکن عبادت اسی صورت میں ہے جبکہ نکاح کو حضور پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ادا کیا جائے۔ نکاح عبادت ہے، لیکن عبادت اسی صورت میں ہے جبکہ نکاح میں صحابہ کرام کے طور و طریقے کو برقرار رکھا جائے، ورنہ آج لوگوں نے نکاح کو عبادت نہیں بلکہ تجارت بنا لیا ہے، آج لوگوں نے تجارت بنا لیا ہے۔ حضور نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا، ان الاشتغال به افضل من التخلی لنوافل العبادات، کہ اگر اس رشتے کو صحیح طور پہ قائم کیا جائے، اس رشتے کو اگر صحیح طور پہ ادا کیا جائے، اس کی ذمہ داریوں کو اور اس کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے، تو یہ نفل عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا، حضرت انس سے حدیث ہے، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان، کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کا نصف ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرے گا کہ اسے گاڑی مل جائے دہیج میں، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا پیسہ مل جائے، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے اور وہ گھمنڈ کر سکے گا، وہ غرور کر سکے گا، تو یاد رکھیے گا اللہ کے سچے اور پاک رسول نے ایسے شخص کو ذلیل اور بدنصیب قرار دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ومن تزوجها لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت مل جائے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دے گا۔ ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا پیسہ مل جائے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کے سوا اسے کچھ نہ دے گا۔
اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرے گا کہ لڑکی کا خاندان بہت اونچا ہے، وہ غرور اور گھمنڈ کر سکے گا، اللہ تعالیٰ ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرتا ہے، اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کی نگاہ نہ بہکے، وہ پاک دامن رہے، وہ صلہ رحمی کرے، پھر اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے رحمت اور برکت کے فیصلے فرمائیں گے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں ایک بہت بری جو رسم ہے وہ جہیز کی رسم ہے، جسے ہندی میں دہیج کہتے ہیں۔ دہیج کی جو یہ رسم ہے یہ بہت بری رسم ہے میرے بھائی۔ باقاعدہ لسٹ تیار ہوتی ہے کہ لڑکے کے ماں باپ باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کی شادی میں فلاں چیز چاہیے۔ لڑکا خود جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ اپنی شادی کے لیے پہلے سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی شادی میں یہ چیز چاہیے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے کہ اس دور میں جب بڑی مشکل سے 150-200 روپے انسان کما پاتا ہے، ایک غریب انسان سبزی بیچ کر کے، رکشہ چلا کر کے، مزدوری کر کے بڑی مشکل سے 150, 200, 250 کما پانے والا انسان، اسی میں اسے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو دوا علاج بھی کرنا ہے۔ میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص آپ کو 70-80 ہزار روپے کی گاڑی کہاں سے لا کر کے دے گا؟ 200 روپے کما پانے والے غریب انسان ہے، غریب بات اس کی پیشانیوں پہ جھریاں ہیں، ضعیف ہو چکا ہے، اگر وہ اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہے تو وہ آپ کو دہیج کہاں سے لا کر کے دے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ قرض لے گا، ظاہر سی بات ہے وہ بیاج پہ اور سود پہ پیسہ لے گا۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنی لڑکی کو دہیج دے رہا ہے اور لڑکا دے رہا ہے تو آپ سوچیے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ غلط کام ضرور کر رہا ہے کہ غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہے اور دہیج دے رہا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ باقاعدہ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے لڑکے کی شادی میں یہ چیزیں چاہیے، لڑکا کہتا ہے ہمیں یہ چاہیے۔ اس موضوع پر میرے عزیز دوستو، علماء کرام نے، بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے دانشوروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے اس درد کو محسوس کیا تو کچھ یوں کہا، ایک شعر ہے کہ رسم جہیز نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم جہیز نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہیں بیزار بیٹیاں، کیسے انہیں دہیج دے کیسے شادیاں کریں، جس غریب باپ کی ہوں 2-4 بیٹیاں۔ کسی نے اس لڑکی کے دل کے درد کو محسوس کیا کہ جب ماں باپ دہیج دے دیتے ہیں اور لڑکی اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اس کے بعد بھی جب اسے تانے سننے کو ملتے ہیں، اس کے بعد بھی جب اسے یہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، اور وہ باپ پوری زندگی قرض ادا کرتا رہتا ہے، اس لڑکی کے دل کے درد کو کسی نے محسوس کیا اور لفظوں میں پرویا تو کچھ یوں کہا کہ ایک لڑکی اپنے شوہر سے گویا یوں کہنا چاہتی ہے کہ جانتے ہو تمہاری دہیج کی لسٹ کا وزن، جانتے ہو تمہاری دہیج کی لسٹ کا وزن تاعمر میرے بابا کی کمر سیدھی نہیں ہونے دے گا۔ ایک لڑکی اپنے شوہر سے کہنا چاہتی ہے کہ جانتے ہو تمہاری دہیج کی لسٹ کا وزن تاعمر میرے بابا کی کمر سیدھی نہیں ہونے دے گا۔ ایک اور شاعر ہے، انہوں نے اس لڑکی کے دل کے درد کو محسوس کیا، ماں باپ سب کچھ دے دیتے ہیں قرض وغیرہ دے کر کے بھی کہ قرض تو ادا ہو جائے گا، اس کے بعد بھی جب لڑکی کو تانے سننے کو ملتے ہیں سسرال کے اندر کہ دیا ہی کیا ہے، اس کے بعد بھی اسے سننے کو ملتا ہے، تو اس لڑکی کے دل کے درد کو کسی نے محسوس کیا اور لفظوں میں پرویا تو کچھ یوں کہا کہ تو تانا کبھی نہ دیتا مجھے کم دہیج کا۔ ایک لڑکی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے کہ تو تانا کبھی نہ دیتا مجھے کم دہیج کا، اگر دیکھ لیتا چھالے میرے بابا کے ہاتھ پر۔ میرے عزیز دوستو، میں اپنے ہم عمر دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں اپنی نوجوان نسل سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی اس غریب بھائی کی یا کبھی اس غریب باپ کی پیشانیوں میں جو جھریاں پڑ گئی ہیں، اس جھریوں میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کر کے دیکھیے گا، آپ کی آنکھیں ضرور نم ہو جائیں گی کہ کس طریقے سے آدمی شادی کر رہا ہے۔ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دہیج کے نام پہ لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے، لڑکیاں زہر کھانے پر مجبور ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ میں آپ کو کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں آج ہو رہی ہیں۔ لڑکیاں جان دینے پر مجبور ہیں۔ آج امت کو بے چین ہو اٹھنا چاہیے،
آج امت کو بے قرار ہو اٹھنا چاہیے اور ایسے مجرم لوگوں کو، ایسے بے حیا اور بدبخت لوگوں کو جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہیے اور یہ احساس کرا دینا چاہیے کہ تم انسان نہیں، تم دراصل جانور ہو، تم بھیڑیے ہو، تم اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو، تم عورت کو بے جان چیز سمجھتے ہو کہ جب چاہا خرید لیا اور جب چاہا بیچ دیا۔ اگر تم کسی غریب باپ کی راتوں کی نیند قربان کر کے سکون سے سو لیتے ہو تو تم انسان نہیں ہو سکتے۔ اگر تم کسی غریب کے دل کا سکون چھین کر کے آسانی سے زندگی گزار رہے ہو تو تم انسان نہیں ہو سکتے۔ وہ باپ زمین پر بھی اسے راتوں کو نیند نہیں آتی اور تمہیں اس نے ڈبل بیڈ دیا ہوا ہے دہیج میں، تم سکون سے سو لیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ حقیقت میں اس درد کا احساس صرف اس باپ کو ہوتا ہے جب ہمارا یہ معاملہ ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ پیش آئے، تب اس درد کا احساس ہوتا ہے۔ جب گھر میں دو چار لڑکیاں موجود ہوں، رشتے نہ مل رہے ہوں، لڑکے والوں کو منہ مانگی قیمت چاہیے ہو، اس وقت ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ وہی باپ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ رشتے دار تانا دے رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے، لڑکیاں اپنے باپ کے دکھ کو، ان کی مجبوریوں کو دیکھ کر اٹھتی رہتی ہیں، رویا کرتی ہیں، پریشان ہوتی رہتی ہیں اور یہ دعا کرتی ہیں کہ بس انہیں کسی طرح سے موت آ جائے۔ اور نہ جانے کتنے باپ ایسے حالات سے مجبور ہو کر جان دے دیتے ہیں اور نہ جانے کتنی بیٹیاں مجبور ہو کر کے زہر کھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اپنی جان دے دیتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں، میں اپنے ہم عمر دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ جب بھی مانگیں گے اور جو بھی مانگیں گے اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے خدا سے مانگیں گے، کسی غریب باپ پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ عزم کریے، یہ ارادہ کریے کہ جب بھی مانگیں گے اپنی پیشانی کو اپنے اللہ کے در میں جھکا کر اپنے خدا سے مانگیں گے، کسی غریب سے دہیج نہیں دیں گے۔ خدا نے آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے بازوؤں میں جو صلاحیت دی ہے آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ اس طاقت کا ہم استعمال کریں گے اور حلال طریقے سے پیسہ کمائیں گے اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی خواہشوں کو پورا کریں گے، لیکن کسی غریب سے دہیج نہیں دیں گے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسمیں ناجائز ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، لیکن بہت ساری رسمیں تو ہم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جس کام کے کرنے سے آپ کا اللہ خوش ہوتا ہے، اگر اس کام کے کرنے سے پوری دنیا بھی ناراض ہو جاتی ہے تو آپ ناراض ہو جانے دیجئے، آپ کو اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ اور اگر کسی کام کے کرنے سے آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہو جا رہا ہے اور اس سے دنیا خوش ہو رہی ہے تو اب وہ آپ کام نہ کریے، کیونکہ آپ کو اپنے رب کے پاس ایک دن لوٹ کر کے جانا ہے، آپ کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پہ سب کچھ دے تو ضرور دیتے ہیں، سب دے دیتے ہیں، قرض وغیرہ لے کر کے بھی دہیج دے دیں گے، لیکن انہیں تکلیف تب نہیں ہوتی ہے۔ قرض تو سوچتے ہیں کہ وہ ادا کر لیں گے بعد میں، تکلیف تب ہوتی ہے جب لڑکی اپنے سسرال سے روتے ہوئے آتی ہے، تکلیف تب ہوتی ہے جب لڑکی لوٹ کر کے اپنے مائکے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرے سسرال والے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں یا تانا دے رہے ہیں۔ اس لیے خدا اس کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے کئی زیادہ اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔